Chapter 13 Benazir emerges on the political scene. اب جب کہ یہ سارے واقعات ہو گئے اور جب ضیاء کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی جہاز ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ میں، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ بھی آئندہ کے لیے مارشل لا رکھنا چاہیے یا آئندہ کے لیے واپس الیکشن کروا کے سویلینز کو حکومت دے دینی چاہیے۔ پہلے تو جنرل اسلم بیگ جو آرمی چیف تھا اس وقت ضیاء کے مرنے کے بعد، اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ مارشل لا لگائے، مگر اس کا وہ ارادہ جو کور کمانڈر تھا پنڈی کا، اس نے بڑے کلیئر الفاظ میں، وہ پٹھان تھا، اس نے جو ایئر فورس چیف تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کو پشتو میں کہا کہ ماڑا اس کو سمجھاؤ کہ مارشل لا کوئی علاج نہیں ہے اینڈ دیٹ وی شوڈ ہینڈ اوور دا گورنمنٹ ٹو دا سویلینز۔ اور جب ایئر چیف مارشل حکیم اللہ نے اسلم بیگ کو زور دے کے کہا کہ سب کی رائے یہ ہے کہ مارشل لا کوئی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا، تم یہ حکومت واپس سویلین کو دو، اس پر مجبور ہو کر اسلم بیگ کو الیکشنز کروانی پڑی۔ اور جب الیکشن کروائی بھی گئی تو اس نے حمید گل کے ساتھ مل کے الیکشن کو ریگ کروایا اور بے نظیر کو کلیئر میجورٹی جو تھی، جو اس کو ملنی چاہیے، اتنی سپورٹ تھی اس کی، اس کو کلیئر میجورٹی نہیں ہونے دی، بٹ شی واز دا لارجسٹ پارٹی، لارجسٹ سنگل پارٹی اس الیکشن میں۔ غلام اسحاق نے بڑی کوشش کی کہ نواز شریف اور باقی پارٹیز کو ملا کے وہ ان کو حکومت دے، بٹ وہ نہ بن سکے۔ آخر میں مجبوراً اس کو کہنا پڑا بے نظیر کو کہ ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، بٹ حکومت دینے سے پہلے آپ جا کر امریکن ایمبیسڈر کو ملے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کا اکاؤنٹ یہ اگین میرے ایک رشتہ دار ہیں جو کہ بے نظیر کو ڈاکٹر نیازی کے گھر سے ڈرائیو کر کے لے کر گئے امریکن ایمبیسی، اور وہاں موجود تھے جب بے نظیر کی میٹنگ ہوئی امریکن ایمبیسڈر سے۔ انہوں نے خود مجھے یہ ساری میٹنگ کے حالات جو ہیں بتائیں، اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بے نظیر گئی تو وہاں پر صرف ایمبیسڈر نہیں تھا بلکہ واشنگٹن سے 4-5 اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس میٹنگ کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں CIA اور جو ہیں ان کے ادارے، ان کے لوگ موجود ہوں گے جو کہ بے نظیر کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے واشنگٹن سے آئے۔ اور جو پہلی چیز جو اس نے کہی امریکن ایمبیسڈر نے بے نظیر کو، اس نے کہا کہ مس بے نظیر، we will accept you as the Prime Minister of Pakistan provided you do two things۔ ایک کہ آپ جنرل یعقوب کو اپنا فورن منسٹر بنائیں گی، اور ایک اور آدمی، کیا میں نام بھول گیا ہوں، ان کو فائنینس منسٹر بنائیں گے۔ تو جب بے نظیر کو یہ شرطیں دی گئیں تو بے نظیر بڑی حیران تھی، اور جب وہاں سے نکلی تو اس نے جو میرے عزیز تھے طارق اکبر، اس کو کہا کہ آپ جائیں نیازی ہاؤس میں، ان کو کہیں کہ CEC کی میٹنگ وہ وہاں پہ بلائیں، میں آتی ہوں، مجھے 1-2 اور کام کرنے ہیں۔ تو جب CEC میٹنگ کے لیے بے نظیر پہنچی تو بے نظیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا اپنے دماغ میں کہ وہ ان حالات میں، جس میں کہ امریکن ایمبیسڈر اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں، کہ آپ غور کریں کہ پاکستان کا وزیر اعظم وہ امریکہ جو ہے وہ تعین کرے گا، اور یہ حالات جو ہیں یہ پاکستان بننے سے کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں
کہ امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی آئے گی، امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ بہرحال جب بے نظیر آئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کی اور بے نظیر نے اپنی ریزرویشنز کا اپنا اظہار کیا، تو اس وقت جو تھے پرانے پولیٹیکل ورکرز پی 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 کے، انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارے ورکرز جو ہیں انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، انہوں نے بڑی لاٹھیاں کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، کئی جیل میں ہیں، تو ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم اس وقت حکومت لیں تاکہ ہم اپنے ورکرز کو کچھ ریلیف جو ہے وہ دے سکیں۔ تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بے نظیر نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ وہ حکومت جو ہے کہ پیشکش جو اس کو کی گئی ہے وہ قبول کر لگی۔ تو ان کنڈیشنز کے ساتھ اس نے وہ حکومت جو ہے وہ قبول کی۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بے نظیر نے حکومت قبول کر لی، اور یہ مجھے جنرل بابر نے ڈائریکٹلی بتایا، اس نے کہا کہ بے نظیر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کرپشن میں، بڑی سے جب حکومت اس نے قبول کر لی تو سب یہ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ دیکھیں آج کل سیاست جو ہے نواز شریف نے پیسے کی سیاست بنا دی ہے، کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک اس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ نواز شریف نے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے بے حد پیسہ بنا لیا ہے، اور اب وہ ہر الیکشن کو وہ پیسے کے زور پہ لڑے گا اور پیسے کے زور پہ جیتے گا۔ اور اس لیے اگر ہم نے پارٹی فنڈز نہ اکٹھے کیے تو ہم سے الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی۔ اس میں آصف زرداری نے بھی ان سب کی حمایت کی اور بے نظیر کو مجبور کیا کہ وہ پارٹی فنڈز اکٹھے کرے، اور اس طرح سے پی 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 میں بھی وہ کرپشن کی روش جو کہ نواز شریف کی پارٹی میں بہت دیر پہلے کی آ چکی تھی، وہ پی 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 میں بھی یہ روش پیدا ہو گئی۔